افغانستان کی موجودہ صورتحال دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ افغانستان کو کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے تھے، کہ جب اس کے اوپر روس حملہ آور ہوا پاکستان نے ساتھ دیا افغانستان کا، اسی طرح جب امریکہ اس کے اوپر حملہ آور ہوا تو پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے جتنا پاکستان کے لوگ ہیں، مالی تعاون، جانی تعاون، ہر قسم کا تعاون افغانستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کر رہا ہے۔ اب جب کہ اللہ پاک نے افغانستان کو آزادی نصیب فرمائی اور دشمن پسپا ہو گیا، روس تباہ ہوا، امریکہ تباہ ہو گیا، اب آئی افغانستان والوں کی حقیقت سامنے کہ یہ افغانی لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنا بھی ان افغانستان کے اندر جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزیر ہے، مشیر ہیں، یہ جتنے بھی وہاں کے مجاہدین ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان کے مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، یہیں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، پاکستان سے کھا کے پاکستان کے ساتھ غداری۔ اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم جس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اسی ملک میں ہمارے اساتذہ کرام بھی رہتے ہیں، مفتیان کرام بھی رہتے ہیں، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ اگر افغانیوں کے اندر ذرا بھی نمک حلالی ہوتی تو کبھی بھی یہ پاکستان کے خلاف یہ کام نہ کرتے، پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچتے بھی نہ۔ کیوں؟ جب سے پاکستان بنا ہے یہ افغانستان کے لوگ یہیں آباد ہیں، یہیں سے کھا رہے ہیں، یہیں سے پی رہے ہیں، اور پاکستان کی قربانیوں سے ہی افغانستان آزاد ہوا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ ہے، آج ہم ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے افغانیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ افغانیوں کو برا مت کہیں، نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو۔ 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جھڑپیں، جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی۔ بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کے سفیر کا بیان آیا، ہم نے روس کو شکست دے دی، ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، تو پاکستان کیا ہے؟ یار آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ۔ یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو، آپ بڑے مجاہد ہو، لیکن یہ کہ اپنے بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں؟ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی۔ کوئٹہ میں، پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو۔ اتنی قربانیاں، آج کوئٹہ جاؤ، ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جوان آدمی وہ شہید ہوا، کہاں؟ افغانستان میں، لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے۔ اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو، پشاور والوں نے دی، اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں۔ کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے۔ زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا، وہ بھی پشتو بول رہے ہیں، زبان بھی ہے کہ، لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسی کی تیسی۔ اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار؟ میں پھر بتاؤں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں۔ ہم تو ناظرین سنیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ ہیں اور بڑی اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، ان کے بقول افغانستان کوئی مضبوط نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دشمن ممالک جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ اس کو بھڑکا رہے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور یہ یاد رکھو، جتنے یہود و نصارہ، جتنے بھی پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، یہ اس وقت تک افغانستان کے ساتھ ہیں
جب تک کہ افغانستان مکمل تباہ نہیں ہوتا. جب افغانستان پر پاکستان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، اور یہ مشکل نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان کی فوج کے آگے دنیا کی کسی فوج کی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی آج افغانستان کو یہ لوگ ابھار رہے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ ایک اعلیٰ کار کے طور پر افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. یہ تب تک ہیں جب تک کہ افغانستان کے اوپر پاکستان صحیح طرح مضبوطی گرفت حاصل نہیں کر سکتا. جب افغانستان ملیا میٹ ہونے کے قریب ہوگا، ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دینا. پھر یہ افغانستان والے جو ہے یہ بیٹھ کر روئیں گے اپنے کیے ہوئے پر. اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ ان افغانستان والوں نے پاکستان کا نمک کھا رکھا ہے، اور نمک حلالی یہی بنتی ہے کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچیں بھی نہ. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ نے پاکستان کو ایسی ایٹمی طاقت سے نوازا ہے کہ افغانستان اور اس کی فوج اور یہ ملک پاکستان کے آگے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ کی مدد اور نصرت مسلمان کے ساتھ ہے. اب دیکھو افغانستان کے جتنے لوگ ہیں جو ان کی حکومت میں ہیں، وہ سارے پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہیں کے فارغ التحصیل ہیں، یہیں سے کھایا، یہیں سے پیا، یہیں سے پڑھا. اور آج جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کو اقتدار کے نشے نے اپنے جو محسن تھے ان کو بلوا دیا. یہ اقتدار کا نشہ اتنی بری چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو افغانستان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کی بھول ہے. کبھی بھی افغانستان کی فوج پاکستان کی فوج پہ غالب نہیں آ سکتی، یہ یاد رکھو. کیوں؟ اللہ کی مدد اور نصرت مسلمان کے ساتھ ہے. باقی میں تکبر نہیں کر رہا، غرور نہیں کر رہا اپنی فوج کے اوپر، لیکن ہمیں ایک مان ہے. انڈیا اتنا بڑا ملک، ایٹمی طاقت، اور جتنا انڈیا کی فوج ہے اتنا پاکستان کی عوام ہے. ایک ایک فوجی کو ایک ایک پاکستانی آتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، پاکستان کی افواج نے ان کے خوابوں کو ملیا میٹ کیا ہے. تو یہ افغانستان والے کیا ہیں؟ اس لیے ان میں افغانستان کے جتنے مجاہدین ہیں جو آج کل اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، ان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اقتدار کے نشے کو تھوڑا سا اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، اس کو اتارو، اپنے سے اتار پھینکو، اور تھوڑا عقل سے کام لو. سوچو سمجھو کہ تم کس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہو. اس ملک کے اوپر، اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو جس ملک نے تمہیں کھلایا پلایا، 75 سال تک تمہیں اپنے اندر اس نے رہنے دیا، اسی ملک کا کھایا، اسی ملک کے اندر پڑھے، اسی ملک کے اندر تمہارے اساتذہ ہیں جن کے ساتھ تم نے بیعت کی ہوئی ہے، اور آج تم پاکستان کے خلاف. سمجھ سے بالاتر ہے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان افغانیوں کو پاکستان کے خلاف ابھارا ہوا ہے. کس چیز نے ان کو ابھارا ہے پاکستان کے خلاف؟ یہ سمجھنے کی سوچنے کی بات ہے. اس لیے آج بھی وقت ہے کہ افغانستان والے سمجھ جائیں، وگرنہ جب پاکستانی افواج نے ان سے ایکشن لیا پھر ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان افغانیوں کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال ابھی تک پاکستان کی فوج صبر کر رہی ہے، ابھی تک زیادہ نقصان نہیں کیا ہے. اگر افغانستان کی فوج یا ان کی حکومتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے پھر دنیا دیکھے گی کہ ہوتا کیا افغانستان کے ساتھ.